راستے پر وہ لگژری بیڈ تھا جس پر جلال خان موجود تھا۔ میں نے اس موقع پر کسی طرح کی دخل اندازی مناسب نہیں سمجھی۔ اگر میں دخل اندازی کرتا تو یہ قطعاً بیکار و لا حاصل ہوتی۔ اس دخل اندازی سے مجھے اور شکیلہ کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تاریکی میں ایک تلخ سمجھوتے پر عمل درآمد جاری رہا۔ آخر خاموشی چھا گئی۔ لگتا تھا کہ جلال سو گیا ہے، اور شاید شکیلہ بھی، لیکن میں اب تک جاگ رہا تھا۔ میرے سینے میں ایک آگ روشن تھی۔ ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ جلال کا وجود میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ میں صبح تک سخت بے چین رہا۔ صبح دم یہ دیکھ کر میری بے چینی مزید بڑھ گئی کہ کاجو والی پلیٹ بالکل خالی تھی۔ اس خالی پلیٹ کے ساتھ ہی شراب کی نصف خالی بوتل بھی پڑی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ رات کو جلال نے کم از کم 1.5 پاؤ کاجو اور آدھی بوتل شراب پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ اس نے جس تیسری چیز پر ہاتھ صاف کیا تھا وہ شکیلہ تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ رات والی کارستانی سے پہلے جلال نے تھوڑی بہت شراب بھی اسے پلائی ہے۔ وہ اب مدہوشی کی حالت میں بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میری جلتی ہوئی آنکھیں مزید جل اٹھی کہ میری طرح شکیلہ کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے۔ یہ کام جلال نے رات کو سونے سے پہلے کیا تھا۔ دراصل اس سے پہلے جلال کو جب بھی سونا ہوتا وہ باتھ روم میں چلا جاتا اور اندر سے کنڈی چڑھا لیتا تھا، یا پھر مجھے اور شکیلہ کو باتھ روم میں بند کر دیتا تھا۔ لیکن وہ رات کو ہمارے درمیان ہی سویا تھا، اس لیے اس نے محو خواب ہونے سے پہلے شکیلہ کی رسیاں باندھ دی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کمسن لڑکی کو اس حالت میں دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ مجھے لگا جیسے میں پتھر کے زمانے میں چلا گیا ہوں، جہاں انسان جانوروں کے طور طریقوں سے ہی زندگی بسر کرتا ہے۔ میں نے جلتی نظروں سے جلال کو گھورا تو اس نے میرے انداز کو نوٹ کیا۔ وہ پیگ میں سے ایک بڑا گھونٹ لے کر بولا، اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو میری طرف؟ سوچ رہا ہوں تمہیں کسی عورت نے جنا تھا یا کسی تجربے کی پیداوار ہو تم؟ عورت کے پیٹ سے جنم لینے والا شخص ایک عورت سے تو ایسا سلوک نہیں کر سکتا۔ جواب میں اس نے غلیظ سی بات کی اور تند و تیز فقرے بولے۔ میں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ شور سن کر شکیلہ بھی جاگ گئی۔ وہ کچلے ہوئے پھول کی طرح نظر آ رہی تھی۔ جلال کے علاوہ مجھ سے بھی نظریں چرا رہی تھی وہ۔ اب بھی اس کے جسم پر وہ سرخ لباس ہی تھا، لیکن اس لباس کی آب و تاب اب ختم ہو چکی تھی۔ لباس کے ساتھ جو قیمتی گہنے شکیلہ نے پہلی رات پہنے تھے وہ اب ایک دراز میں پڑے تھے۔ یہ لاکھوں کا زیور تھا، کم از کم 3 لاکھ کا تو ہوگا۔ تاہم اس تہخانے میں اس 3 لاکھ سے 3 بسکٹوں کی قیمت زیادہ تھی۔ جلال نے مسکراتی ہوئی شیطانی نظروں سے شکیلہ کی طرف دیکھا تو میرا خون پھر کھولنے لگا۔ میں نے جلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پہلے مجھے شک تھا، لیکن اب اس لڑکی کو دیکھ کر یقین ہو گیا کہ تیری رگوں میں بہت گندا خون ہے۔ گندا نہیں، زہریلا خون ہے میرے اندر۔ بچو اس خون کے زہر سے۔ کچھ دن پہلے میں نے اتفاقاً ایک فلم دیکھی تھی، اس میں بھی غنڈے نے یہی کہا تھا کہ اس کی رگوں میں بہت زہریلا خون ہے۔ اس غنڈے کی ماں کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تھا، اور وہ غنڈہ اس گینگ ریپ کا نتیجہ تھا۔ تم بکواس بند کرتے ہو، میں تمہارا سر توڑ دوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا شراب کی خالی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تم بس پاگل کتے کی طرح بھونک سکتے ہو، کر کچھ نہیں سکتے۔ اس رائفل سمیت تمہیں زمین میں نہ دھسا دوں نا۔ ابھی میرا فقرہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ جلال نے بے دریغ وزنی بوتل مجھ پہ کھینچ ماری۔ میں پہلے سے تیار تھا۔ میں نے سر جھکایا۔ بوتل میرے سر کو چھوتی ہوئی دیوار سے ٹکرائی اور چکنا چور ہو گئی۔ جلال نشے میں چور ڈگمگاتا ہوا اٹھا اور مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا قالین پر بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کئی مکے رسید کیے اور ٹھوکریں ماری۔ میں بندھا ہوا تھا۔ اپنے بچاؤ کے لیے صرف یہی کر سکتا تھا کہ اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کروں۔ چند سیکنڈ بعد جلال کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہوا تو وہ مغلظات بکتا ہوا پھر سے صوفے پہ جا بیٹھا۔ میری طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، بس تیرا دانا پانی ختم ہو گیا اس دنیا سے۔ تو نے جو کھانا پینا تھا کھا لیا۔ بین السطور اس کا مطلب یہی تھا کہ اب وہ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دے گا، اور رات کو جو 2 بسکٹ میں نے کھائے تھے وہ آخری تھے۔ وہ میرا دانا پانی ختم کر رہا تھا، لیکن دانا پانی تو اوپر سے ختم ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جلال نے نشے کے عالم میں ایک سنگین غلطی کی تھی۔ اس نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ کمرے اور باتھ روم میں سے ہر ایسی شے غائب کر رکھی تھی جسے تیز دھار کہا جا سکتا ہے اور جو میری بندشوں کو کاٹنے میں معاون ثابت ہو۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھ پر جو بوتل پھینک کر ماری تھی، اس کے ٹکڑے میرے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ در حقیقت یہ غلطی میں نے ہی اس سے کروائی تھی۔ میں نے سمجھتے بوجھتے اسے تیش دلایا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق 2-4 منٹ بعد جلال رائفل سمیت باتھ روم میں گھس گیا۔ میرے لیے یہ موقع غنیمت تھا۔ میں نے شکیلہ کی نگاہ بچا کر شیشے کا ایک مناسب ٹکڑا اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے اٹھا لیا۔ در حقیقت میں یہ کارروائی شکیلہ سے بھی چھپانا چاہتا تھا۔ وہ جلال سے اتنی خوفزدہ تھی کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ خون خرابے کے ڈر سے جلال کو سب کچھ بتا دیتی۔ 10-15 منٹ بعد جلال نہا دھو کر باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر وہ سب سے پہلے میرے ہاتھوں کی بندشی چیک کیا کرتا تھا۔
इस मर्तबा भी उसने ऐसा ही किया। मैंने शीशे का टुकड़ा कालीन के नीचे कर दिया था। वो चेकिंग के बाद फारिग हुआ तो मैंने टुकड़ा फिर अपनी मुट्ठी में ले लिया। जलाल ने भौंडे अंदाज में शकीला के 2-3 बोसे लिए और फिर उसकी बंदिशें खोल दी। वो बाथरूम चली गई। अभी उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था कि जलाल की निगाह कालीन पर बिखरे हुए शीशों के टुकड़ों पर पड़ी। उसने शकीला को आवाज़ देकर वापस बुलाया और उससे कहा कि वो पहले इन टुकड़ों को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाले। शकीला ने इस हिदायत पर अमल किया और ब्रश के ज़रिए तमाम टुकड़े समेटकर डस्टबिन में डाल दिए। जलाल ने डस्टबिन उठाकर अलमारी में लॉक कर दिया। मुझे अंदेशा था कि कहीं जलाल का जहन मेरी जामा तलाशी की तरफ मुंतकिल न हो जाए, लेकिन इस हवाले से खैरियत ही गुजरी। मैं दीवार से टेक लगाए बैठा था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने शीशे के टुकड़े की मदद से नायलॉन की रस्सी को काटना शुरू कर दिया। ये काम बड़ा सब्र आज़मा था, ख़ास तौर से सूरत में कि जलाल मुझसे सिर्फ 8-10 फुट की दूरी पर मौजूद था। गार्ड होने की हैसियत से वो चौकस तो बहुत था, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया कि सूरत हाल की बारीकियों पर उसकी ज़्यादा गहरी निगाह नहीं है। 5-10 मिनट इसी तरह गुजर गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। बाथरूम अब खाली था। जलाल ने मुझे घूरते हुए कहा, हाँ, तुमने जाना है बाथरूम के नहीं? नहीं। क्यों? कल तो बड़े ज़ोर का पेशाब लग रहा था तुझे। कहीं पतलून तो गीली नहीं कर ली? अगर कर भी ली तो तेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है? उसने कहकहा लगाया और फैलकर लग्जरी बेड पर लेट गया। आम हालात में ये शख्स उस बिस्तर के करीब भी फटक नहीं सकता था, लेकिन अब वो इस पुरशुकू बेड का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा था, और जो बेड का मालिक था वो जानकनी के आलम में दागदार कालीन पर पड़ा था। करीबन 1 घंटे में मैं अपने हाथों की मजबूत रस्सी काटने में कामयाब हो गया, लेकिन अभी एक और मरहला बाकी था। मुझे पाँव की बंदिश भी काटना थी। इस मरहले के लिए मुझे करीबन 2 घंटे तक सब्र आज़मा इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार 2 तरह से सब्र आज़मा होता है। एक तो इसलिए कि जलाल की तरफ से धड़का था, वो किसी भी वक्त मेरे हाथों की बंदिश चेक कर सकता था। दूसरा इसलिए कि मुझे कल रात से पेशाब आया हुआ था। करीबन 2 घंटे बाद गालिबन जलाल पेशाब के लिए ही बाथरूम गया। वो बला नौशी कर रहा था और बार बार बाथरूम की तरफ जा रहा था। यह सुनहरी मौका खोना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने अपने हाथ खोलकर पाँव की बंदिशें कमज़ोर करना शुरू की तो शकीला की आंखें खौफ आमेज़ हैरत से खुली रह गईं। मुझे यूँ लगा जैसे उसके हलक से सुरीली चीख निकल जाएगी। मैंने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और शीशे के टुकड़े से रस्सी काटकर बंदिशें खोल दी। नायलॉन की दोनों रस्सियां मैंने सोफ़े के नीचे घुसेड़ दी और पहले की तरह दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। शकीला का रंग खौफ से बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। वो समझ गई थी कि अब इस कमरे में संगीन हंगामा होगा। उसे यह भी खौफ था कि जलाल इसे भी कसूरवार ठहराकर गोली न मार दे। मैंने पहले की तरह हाथ पुश्त पर कर लिए। पाँव छुपाने के लिए मैंने कालीन का एक कोना कंबल की तरह पिंडलियों पर डाल लिया। बाथरूम के दरवाजे के बालाई हिस्से में करीबन 1 फुट ज़रब 2 फुट का ब्लाइंड शीशा लगा हुआ था। अशरफ ने इस शीशे में जलाल के हाथों सुराख करवा दिया था। मकसद यही था कि बाथरूम से कमरे में और कमरे से बाथरूम में नज़र रखी जा सके। अब जलाल जिस वक्त बाथरूम से बाहर आने लगता, शीशे के सुराख से उस कमरे का भरपूर जायज़ा ले लेता था। मुतमईन होने के बाद वो बाथरूम से बाहर कदम रखता था। अब भी उसने सुराख में से जायज़ा लेना था। मुझे अंदेशा था कि वो मुझे पाँव से कालीन हटाने का ना कह दे। चंद मिनट बाद जलाल बाहर आ गया। शकीला का खौफज़दा चेहरा देखकर वो ज़रा सा चौंका और फिर उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। क्या बात है? उसने ठिठके हुए अंदाज में पूछा। वो मुझसे 6-7 फुट की दूरी पे था। राइफ़ल उसके हाथ में थी, लेकिन बैरल का रुख मेरी तरफ नहीं था। उसकी नज़र मेरे ढके हुए पाँव की तरफ गई। इससे पहले कि वो किसी नतीजे तक पहुंचता, मैंने अपनी जगह से जस्त की और जलाल को अपने नीचे लेता हुआ शकीला के करीब गिरा। शकीला के हलक से बेसाख्ता चीख निकल गई। जलाल ने गिरते हुए ट्रिगर दबा दिया। गोली छत में कहीं लगी। मैं उसके हाथ से राइफ़ल छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसे छीनने की कोशिश में मेरा ध्यान 1 सेकंड के लिए जलाल के ज़ेरी जिस्म से हटा। उसने गैर मुतवक्को तौर पर एक भरपूर ज़रब मेरे पेट में लगाई। कई दिनों से फाकों के सबब पेट बिल्कुल ही खाली था। ऐसा लगा जैसे मेरी अंतड़ियाँ तड़क कर रह गई हों। जलाल ने ज़ोर मारकर मेरे ऊपर आना चाहा, लेकिन अब ऐसी भी बात नहीं थी कि वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता। राइफ़ल अभी तक उसके हाथ में थी। मैंने उसी के दस्ते से उसके जबड़े पे ज़रब लगाई। वो तेवरा गया। यही वक्त था जब मैं उसकी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में लेने में कामयाब हो गया। अगले ही लम्हे उसका बदन मुर्दा मछली की तरह ढीला पड़ गया। ये सारा अमल बमुश्किल 5-6 सेकंड में मुकम्मल हुआ। शकीला के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जलाल इतनी जल्दी चित हो जाएगा। वो दिलेरी का मुजाहरा करते हुए आहानी रॉड समेत जलाल पे झपटी और खटाक से एक ज़रब उसकी खोपड़ी पे लगाई। वो पहले ही बेहोश था। उसने मज़ीद क्या बेहोश होना था। शायद वो हिजानी कैफियत में दूसरी और तीसरी ज़रब भी लगाती, लेकिन मैंने हाथ बढ़ाकर इसे रोक दिया। ये शेर कोकाफ की सयाहत करने के लिए चला गया है। क्या हुआ इसे? बेहोश हो गया है। 1.5-2 घंटे के लिए छुट्टी हो गई है इसकी। नहीं,
یہ مکر کر رہا ہوگا، بڑا خنزیر ہے یہ۔ میں نے پہلے جلال کی مونچھیں کھینچی، پھر اس کے گالوں پر چپت لگا لگا کر شکیلہ کو بتایا کہ پہلوان واقعی سردائی پی کر سو گیا ہے۔ نہ جانے شکیلہ کو کیا ہوا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید اسے اپنی وہ بے بسی اور بے عزتی یاد آ گئی تھی جو کل رات سے وہ جھیل رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دے کر چپ کرایا۔ اس کی نہایت حسین آنکھیں آنسوؤں کے بوجھ سے سرخ تھیں۔ اس نے نفرت انگیز انداز میں جلال کی طرف دیکھ کر تھوک دیا، یہ اسی لائق ہے۔ میں نے شکیلہ کی تائید کی۔ آپ باس جی کو دیکھیں، وہ زندہ بھی ہیں یا؟ میں نے جلال کی رائفل قبضے میں لی اور اشرف کے سرہانے پہنچ گیا۔ اس کی بے ہوشی برقرار تھی، رنگ زرد اور جسم برف کی طرح سرد تھا۔ میں نے اس کی نبضیں ٹٹولیں، پلکیں اٹھا کر اس کی پتلیاں چیک کیں۔ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی، لیکن طبی امداد ہم سے بہت دور تھی، شاید ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پر۔ حالانکہ اس تہہ خانے سے باہر جو بڑی سڑک فیروزپور روڈ کی طرف جاتی تھی، وہاں ایک پرائیویٹ اسپتال کا بورڈ میں نے خود پڑھا تھا۔ اس تہہ خانے اور اسپتال میں شاید 1 فرلانگ کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا۔ جلال کی بے ہوشی کے بعد ہم کو سب کچھ نیا نیا لگنے لگا۔ بے شک ہم اب بھی اس ٹھنڈی قبر میں دفن تھے اور کہیں تازہ ہوا کا گزر نہیں تھا، لیکن یوں لگتا تھا کہ تازہ ہوا آ رہی ہے۔ شاید یہ ہوا ہمارے اپنے اندر چل رہی تھی۔ شکیلہ نے رو دینے والے انداز میں کہا، پہلے اسے تو باندھ دیں، کہیں پھر نہ اٹھ جائے۔ اس کی طرف سے تم بے فکر رہو۔ لیکن دیکھیں۔ لیکن کچھ نہیں، جو میں کہوں اس پر عمل کرو۔ اب تم کافی انکار کر چکی ہو۔ میں تم سے کتنا کہتا رہا کہ میرے ہاتھ کھول دو، لیکن جلال کے خوف سے تمہارا خون خشک ہو جاتا تھا۔ اب تم نے دیکھ لیا کتنا بڑا سرما ہے یہ۔ میں اپنی غلطی مانتی ہوں جی، میں کم ہمتی کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مان سکی۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ اس جنگلی پر قابو نہیں پا سکیں گے، مجھے معاف کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ذرا اس کی جیب سے چابی نکال کر الماری کھولو، میں اشرف کا زخم دیکھتا ہوں۔ چابی میں نہیں نکال سکوں گی۔ پھر وہی انکار۔ اچھا، نکالتی ہوں۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی زیادہ کمزور نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے کی فرد تھی۔ اگر اس کا تعلق کسی خوشحال فیملی سے ہوتا تو وہ تعلیم یافتہ ہوتی۔ بھائی جی کی بیٹی آفرین کی طرح کسی لمبی سی گاڑی پر شاپنگ کے لیے نکلتی تو امیر زادے نقد دل لے کر اس کے قدموں میں لوٹنے لگتے، لیکن وہ بیچاری اپنی مجبوری کی زنجیر سے بندھی ہوئی چند ہزار روپوں کی خاطر اپنا آپ بیچنے نکلی تھی اور اس تہہ خانے میں زندہ چن دی گئی تھی۔ شکیلہ نے الماری سے چابی نکالی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ شیشے کا جگ نکالے اور اس میں جراثیم کش دوا ڈال کر پانی بھر لے۔ شکیلہ نے ہدایت پر عمل کیا۔ پھل کاٹنے والی چھری جس سے جلال نے اشرف کا کندھا چیرا تھا وہ بھی الماری میں موجود تھی۔ میں نے وہ تیز دھار چھری نکال کر مزید تیز کی، پھر اسے جراثیم کش دوا سے صاف کیا۔ ایک دوسرا تکیہ پھاڑ کر اس میں سے روئی میں پہلے ہی نکال چکا تھا۔ میرے کہنے پر شکیلہ نے تکیے کے غلاف کی لمبی لمبی پٹیاں پھاڑ دیں تاکہ آپریشن کے بعد زخم کو اچھی طرح باندھا جا سکے۔ اب ہم آپریشن کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ سردی بے انتہا تھی، اس کے باوجود شکیلہ کی حسین پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے اشرف کے کندھے سے پٹی اتاری اور اس کے گوشت میں گہرا کٹ لگانے کے لیے اس پر جھک گیا۔ میں ہر صورت اس گولی کو زخم سے اس کے جسم سے نکالنا چاہتا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی گہرا کیوں نہ جانا پڑتا۔ میں نے تیز دھار چھری کی نوک اشرف کے کٹے پھٹے ٹشوز پر رکھی۔ پہلے ایک چھوٹا سا کٹ لگایا، پھر ایک خشک سوتی کپڑے سے اس کا خون صاف کیا۔ اس منظر سے نظر بچانے کے لیے شکیلہ منہ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ جو ہی میں نے خون صاف کیا، میں بری طرح چونک گیا۔ جس گولی تک پہنچنے کے لیے میں نیچے گہرائی میں جانا چاہتا تھا وہ بالکل اوپر ہی نظر آ رہی تھی، جلد سے صرف 1-1.5 انچ نیچے۔ گولی ایک سخت پٹھے میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں ششدر رہ گیا۔ اگر جلال اندھا نہیں تھا تو یقیناً یہ گولی اسے بھی نظر آئی تھی۔ اس بدبخت نے جان بوجھ کر گولی کو نظر انداز کیا تھا۔ اب یہ بات صاف سمجھ میں آ رہی تھی کہ جلال نے اپنے بگ باس کے کندھے میں سے گہرے کٹ صرف اس لیے لگائے تھے کہ اس کے جسم سے مسلسل خون رستا رہے اور وہ آہستہ آہستہ موت کی دہلیز پر پہنچ جائے۔ جلال کی کمینگی اور بد فطرتیاں پوری طرح عیاں ہو گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت تو تھی نہیں کہ اشرف کو قتل کر ڈالتا، لیکن اسے قتل کرنے میں اس نے کوئی خاص کسر بھی نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے تھوڑی سی کوشش کے بعد گولی اس کے جسم سے نکال لی۔ گولی کے ساتھ ہی پیپ اور خون کا فوارہ سا نکلا۔ میں نے کرایت کھائے بغیر زخم کو جراثیم کش دوا سے اچھی طرح صاف کیا۔ اس کے بعد وسکی میں موجود اسپرٹ سے دوا کا کام لیا اور زخم کو اچھی طرح دھونے کے بعد مناسب طریقے سے روئی وغیرہ رکھ کر پٹی باندھ دی۔ اس کے بعد میں جلال کی طرف متوجہ ہوا۔ نائلون کی جو رسیاں مجھے باندھنے کے لیے استعمال کی گئی تھیں ان کی مدد سے میں نے جلال کو باندھا۔ شکیلہ کے ساتھ مل کر میں نے الماری کی اچھی طرح تلاشی لی تو ایک اور انکشاف ہوا۔ ایک اندرونی دراز کا تالا کھولا گیا تو اس میں سے خشک دودھ کا ایک بڑا ڈبہ، گلوکوز ڈی، چائے کی پتی اور اسی قسم کی چھوٹی موٹی اشیاء برآمد ہوئیں۔ جلال یقیناً ان اشیاء کی موجودگی سے آگاہ تھا، لیکن یہ اشیاء اس نے بدترین وقت کے لیے رکھی ہوئی تھیں۔
دودھ کی مدد سے اشرف کے نحیف بدن کو تھوڑی بہت توانائی فراہم کی جا سکتی تھی۔ میں نے ایک گلاس میں پانی ڈال کر تھوڑا سا دودھ بنایا، اس میں گلوکوز ڈالا اور شکیلہ سے کہا کہ وہ چمچے کی مدد سے قطرہ قطرہ اشرف کے ہونٹوں پر ٹپکاتی رہے۔ شکیلہ نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ اگلے 24 گھنٹے میں نے ایک بار پھر اشرف کی پٹی بدلی۔ شکیلہ نے اس کے جسم میں خوراک پہنچانے کا عمل جاری رکھا۔ اس کا نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ اشرف جو نقاہت کے سبب بالکل گمسم ہو چکا تھا، ہولے ہولے کرہانے لگا۔ کسی وقت وہ اپنے ہونٹوں اور پلکوں کو جنبش بھی دے لیتا۔ جسم سے گولی کا نکل جانا اس کے لیے بہت سود مند ثابت ہوا تھا۔ جلال بھی ہوش میں آ چکا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے بڑا گلا پھاڑا۔ گندی گالیاں اس کے منہ سے یوں ابل رہی تھیں جیسے گٹر سے گندگی ابلتی ہے۔ در حقیقت وہ مایوسی کی انتہا پر پہنچ چکا تھا اور اس تہہ خانے میں زندہ دفن ہو جانے کے احساس نے اسے نیم دیوانہ کر ڈالا تھا۔ کسی وقت وہ چیخ کر مجھ سے مطالبہ کرتا کہ میں اسے گولی مار کر ٹھنڈا کر دوں، وہ مزید زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ کسی وقت اپنی رسیاں توڑانے کی کوشش کرتا اور مجھے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دیتا۔ 14-15 گھنٹے اس کے منہ میں کچھ نہیں گیا تو اس نے مجھ سے بسکٹ اور شراب کا مطالبہ شروع کر دیا۔ میرے حصے میں جو کچھ آتا مجھے دے دو، اور ایک رات کے لیے اس رانی کو بھی میرے حوالے کر دو، پھر میں اپنے آپ کو خود ہی گولی مار دوں گا۔ اس کی ذہنی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ رات پچھلے پہر جب شکیلہ گہری نیند سو رہی تھی تو وہ کھسکتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ کہنے لگا، مجھے الہام ہوا ہے۔ کیا الہام ہوا تمہیں؟ الہام ہوا ہے مجھے، الہام۔ اگر ہم 1.5 ماہ اور زندہ رہ گئے نا تو اس تہہ خانے سے زندہ سلامت نکل آئیں گے، لیکن ہم چاروں نہیں نکلیں گے، ہم میں سے صرف 2 نکلیں گے۔ اب پتہ نہیں وہ 2 کون سے ہوں گے۔ میرے خیال میں تو وہی ہوں گے جو زیادہ طاقتور اور صحت مند ہوں گے، جیسے تم اور میں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر 40-45 دن مزید زندہ رہنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں۔ پہلیاں مت بجھواؤ۔ اس نے ایک نظر خوابدیدہ شکیلہ اور دوسری نیم بے ہوش اشرف پر ڈالی۔ ہمارے 3-4 دن تو دودھ بسکٹ پر گزر جائیں گے، اس کے بعد کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ شاید 2-3 دن مزید بھوکے رہ کر ہم گزار لیں، اس کے بعد تو ہمارا دل چاہے گا کہ اپنی بوٹیاں ہی نوچ لیں۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے بھوک کتنی ظالم شے ہے۔ مجھے سب پتہ ہے، تم آگے بولو۔ ہو سکتا ہے ابھی تمہیں میری بات عجیب لگے، لیکن بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں گوشت کھانا پڑے، اور تم جانتے ہی ہو اس تہہ خانے میں کس کا گوشت مل سکتا ہے۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، تمہارا خیال ہے کہ 3-4 دن بعد ہم شکیلہ اور بگ باس میں سے کسی ایک کو مار ڈالیں اور اس کی گوشت پر زندہ رہیں؟ اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم میں مجھ سے کہیں زیادہ عقل اور تعلیم ہو، لیکن میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نا، اس کی سچائی کو تم کو بھی جلدی ماننا پڑے گا۔ میں نے اپنے چہرے پر سوچ کے تاثرات سجاتے ہوئے کہا، اگر واقعی ہمیں ایسا کرنا پڑ گیا پھر؟ اچھا چلو سوچتے ہیں، جو سوچنا ہے ابھی سوچ لو، کیونکہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہی ہے۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دماغ میں یہ بات آئے کہ شکیلہ اور باس میں سے کسی کو مارنے کے بجائے مجھے ہی کیوں نہ مار ڈالا جائے۔ میں تمہیں بتا دوں، یہ حماقت مت کرنا۔ مجھے جو الہام ہوا ہے نا، اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس تہہ خانے کی کسی دیوار یا فرش وغیرہ کو توڑ کر چھوٹی سی سرنگ نکالنی پڑے۔ ایسے کام میں آخری ہچکیاں لیتے ہوئے بگ باس نہ تمہاری مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ کانچ کی بنی ہوئی گڑیا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اسے مذاق مت سمجھنا۔ میرے کانوں میں کبھی کبھی غیب کی آوازیں آتی ہیں، آج کل یہ آوازیں بہت زیادہ آ رہی ہیں۔ میرے خیال میں جب تمہیں شراب نہیں ملتی نا تو یہ آوازیں کچھ زیادہ آنے لگتی ہیں۔ دیکھو میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو نا تم؟ نہیں، میں یہ جرأت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنا مستقبل تاریک تو نہیں کرنا نا۔ اسی دوران میں اشرف چیتا پانی پانی بڑبڑانے لگا۔ میں نے جلدی سے گلوکوز ملا دودھ والا گلاس اٹھایا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شکیلہ جلال سے بے حد ڈری ہوئی رہتی تھی، وہ بالکل وہمی ہو گئی تھی۔ بار بار جلال کے ہاتھوں اور پاؤں کی بندش چیک کرتی رہتی۔ اسے فکر لگی رہتی تھی کہ یہ خبیث کسی طرح اپنے ہاتھ پاؤں کھول لے گا اور ایک بار پھر اس تہہ خانے میں دہشت اور درندگی کی حکمرانی ہو جائے گی۔